دنیا ایک نئے عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ٹرمپ، نیتنیاہو اور ایران کے درمیان طاقت کا آخری کھیل اب کا آغاز ہو چکا ہے، اور دوسری طرف یہ بیان نہیں، خلیج فارس پہ گونجنے والا دھماکہ ہے جب انہوں نے کہا، ایران کی طرف سے کہا گیا کہ اللہ کی مدد سے آج جارحیت کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، تو یہ پھر ایک بیان نہیں تھا، ایک گونجنے والا دھماکہ تھا۔ ایک طرف امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ مجھے مزید جنگ میں نہیں پھنسایا جا سکتا، اور دوسری طرف اسرائیل آخری حد تک جانے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور درمیان میں ایران کے پاسداران انقلاب نے واضح کر دیا ہے کہ جوابی کارروائی اب شروع ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اب واقعی ایک نئی عالمی جنگ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں؟ گزشتہ شب ایران کے جنوبی ساحلوں پر کشم کیش، بندرباس اور بوشہر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ہے فارس کے مطابق پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ نے سخت الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ اللہ کی مدد سے آج ہم جارحیت کرنے والوں کو سزا دیں گے۔ ایرانی حکام نے ان حملوں کو امریکہ کی جانب سے کی گئی کھلی جارحیت سے قرار دیا اور جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ خطے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، اور پوری بین الاقوامی برادری کی نظریں خلیج فارس پر مرکوز ہو چکی ہیں۔ یہی وہ پس منظر ہے جس پہ واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی ملاقات ہوئی۔ یہ صرف دو پرانے اتحادیوں کی ملاقات نہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل، ایران کے جوہری پروگرام، عالمی طاقت کے توازن کا فیصلہ کن لمحہ بن چکی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے، یہی وہ پس منظر ہے جس میں واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی ملاقات ہوئی۔ یہ صرف دو پرانے اتحادیوں کی ملاقات نہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل، ایران کے جوہری پروگرام، عالمی طاقت کے توازن کا فیصلہ کن لمحہ بن چکا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس ملاقات سے پہلے ہی ٹرمپ کے بیانات نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ اختلافات کو کھل کر دنیا کے سامنے لے کے رکھ دیا ہے۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نیتنیاہو کی فراہم کردہ معلومات کی بالکل ضرورت نہیں، وہ خود ایران کے جوہری سرگرمیوں پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور مزید یہ کہ بعض اوقات ایسا وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ نیتنیاہو انہیں جنگ میں زیادہ عرصے تک الجھانا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ عام طور پر ایک صفحے پر نظر آنے والی دو اتحادیوں کے درمیان واضح فرق کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ نیتنیاہو کے لیے ایران کا جوہری پروگرام ایک وجودی خطرہ بھی تو ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس اگر جوہری پروگرام موجود ہو تو پھر ایران اسرائیل کی سالمیت کو وہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تو تنکا ہے نا جی، وہ تو اب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اور اسرائیل کا موقف تو شروع سے یہی رہا ہے کہ ایران کو ایسی جوہری صلاحیت حاصل ہونی ہی نہیں چاہیے جس سے وہ خطے کے طاقت کو، توازن کو بدل سکے۔ اور دوسری طرف ٹرمپ کی سیاست ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ امریکہ کو طویل مہنگی جنگوں میں الجھانے کی بجائے دباؤ، معاشی پابندیوں، طاقت کے مظاہرے اور جہاں تک ممکن ہو مذاکرات کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے۔ یہی وہ بنیادی اختلافات آنے والے دنوں میں سب سے اہم عنصر بن سکتا ہے۔ اگر اسرائیل مکمل اور فیصلہ کن فوجی کارروائی چاہتا ہے اور امریکہ محدود حکمت عملی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو یہ فرق پورے مشرق وسطیٰ کے حالات کو متاثر بھی کر سکتا ہے۔ اس تنازع کا سب سے خطرناک پہلو آبنائے حرمز ہے، دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا سمندری راستہ، مگر عالمی معیشت کے لیے زندگی کی ایک بہت بڑی شاہراہ ہے۔ خلیج فارس سے نکلنے والا دنیا کا تقریباً 5واں حصہ تیل اسی تنگ راہداری سے نکل کر آگے جاتا ہے۔ اگر طویل کشیدگی پیدا ہوئی تو جہاز رانی متاثر ہوئی تو صرف ایران، امریکہ، اسرائیل متاثر نہیں ہوگا، بلکہ ایشیا، یورپ اور پوری دنیا میں توانائی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک جو بڑی مقدار میں تیل منگواتے ہیں اور گیس درآمد کرتے ہیں، اس بحران کے اثرات براہ راست آج ہم محسوس بھی کر رہے ہیں۔ پیٹرول، بجلی اور روزمرہ اشیاء کی قیمتیں ہر روز جو بڑھ رہی ہیں، عوام کے لیے درد سر بن چکی ہیں، ان کا سب سے بڑا ایشو بن چکا ہے۔
ایران کا معاملہ صرف موجودہ سیاست تک محدود نہیں، یہ ایسی سرزمین ہے جس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے۔ ایرانی قوم نے مختلف ادوار میں بیرونی حملہ آوروں اور بڑی طاقتوں کا سامنا کیا۔ یہ ایسا نہیں، جس طرح اقبال کا ایک شعر بھی ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو یہ اضطراب جو ہے یہ ہزاروں سال کی تپسیا کے بعد ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کی سیاسی جو ریاستی شناخت میں خود مختاری اور مزاحمت کا عنصر زیادہ مضبوط ہوا اور غالب رہا ہے۔ آج ایران کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے آسانی سے جھکنے کو تیار نہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل اسے اپنے علاقائی مفادات کے لیے بڑا چیلنج بھی اب آتے ہیں ایک مختصر سی بات کہ مستقبل کی طرف دیکھیے تو اس کا منظرنامہ کیا آپ کو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے موجودہ ممکنات کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اگر موجودہ کشیدگی برقرار رہتی ہے اگلے چند ہفتوں کے لیے یا مہینوں تک کے لیے، تو 3 بڑے ممکنہ منظرنامے سامنے آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا سب سے خطرناک منظرنامہ یہ ہے کہ پاسداران انقلاب محدود مگر طاقتور جوابی حملے کریں گے۔ یہ حملے امریکی فوجی اڈوں پر ہوں گے، اسرائیلی مفادات یا خلیج فارس میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور بنایا جا بھی رہا ہے۔ اس صورت میں آبنائے ہرمز جزوی طور پر یا مکمل طور پر متاثر ہو جائے گی۔ عالمی تیل کی قیمتوں میں 20 سے 40% اضافہ ہو جائے گا، جو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، چین، جاپان اور یورپی ممالک میں مہنگائی کی نئی لہر پیدا کر سکتی ہے۔ اس صورتحال میں عالمی اسٹاک ایکسچینج بھی شدید دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل محدود مگر شدید فضائی حملے جاری رکھیں گے، جبکہ ایران براہ راست بڑی جنگ سے بچتے رہیں، بالواسطہ طور پر حوثیوں، حزب اللہ اور دیگر گروہوں کے ذریعے دباؤ بڑھائے۔ اور اس صورت میں جنگ پوری طرح نہیں پھیلے گی، لیکن خطے میں طویل عدم استحکام پیدا ہوگا، سرمایہ کار خوفزدہ ہو جائیں گے، ڈالر مزید مضبوط ہو جائے گا اور ترقی پذیر ممالک کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور تیسرا اور نسبتاً پرامن منظرنامہ تو یہ ہے کہ ٹرمپ سفارتی کاری کا راستہ اختیار کریں، ایران کے ساتھ پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت کا آغاز کریں۔ اس صورتحال کچھ مہینوں کے لیے قابو پہ رہ سکتی ہے، مگر بنیادی مسائل خاص طور پر جوہری پروگرام اور علاقائی اثر رسوخ کے تنازعات حل اس مذاکرات کے ذریعے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے تو ایک ٹیکٹس ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا خدشہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی فریق غلط حساب کتاب کر بیٹھے اور محدود جھڑپیں بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اگر آبنائے ہرمز طویل عرصے تک متاثر ہوا تو نہ صرف توانائی بلکہ عالمی سپلائی چین بھی متاثر ہو جائے گی۔ ایشیا کی معیشتیں دباؤ میں آ سکتی ہیں، ایران یورپ کو نئے توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ صورتحال خاص طور پر سنگین ہوگی، کیونکہ پہلے سے مہنگائی معاشی دباؤ ہم پر موجود ہے۔ ایران کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر آسانی سے نہیں جھکے گا۔ امریکہ کی حالی سیاست بتاتی ہے کہ وہ طویل جنگوں سے ہمیشہ بھاگتا ہے، اور ایران کی حکمت عملی بتاتی ہے کہ وہ وجودی خطرے پر سمجھوتہ اب نہیں کرے گا۔ اور ان تینوں حقائق کے درمیان تصادم اگر کنٹرول نہ ہوا تو 2026 کا یہ بحران آنے والے برسوں کی عالمی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج دنیا 2 راستوں پر کھڑی ہے، ایک راستہ مزید حملوں کی تباہی، عالمی ممکنہ بحران کی طرف، اور دوسری طرف محدود سفارتکاری اور مذاکرات کی طرف۔ اگلے چند ہفتے فیصلہ کن ثابت بھی ہو سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا تازہ بیان اس بات کی طرف اندیا دے رہا ہے کہ ایران اب خاموش نہیں رہے گا، خاموش تماشائی بن کے نہیں رہے گا، کیونکہ یہ صرف ایران کی جنگ نہیں، عالمی طاقتوں کے مستقبل، مشرق وسطیٰ کے امن اور دنیا کے نئے سیاسی نظام کا امتحان بھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ بحران ایک بڑی عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر کوئی سفارتی راستہ نکل آئے گا؟ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے کا میں بڑا احترام بھی کرتا ہوں، تو اس پہ مزید ہم بات بھی کریں گے، کیونکہ یہ صرف خبر نہیں ہے بلکہ یہ مستقبل کی پیش گوئی ہے اور طاقت اور سیاست اور انسانیت کے درمیان توازن کو سمجھنے کی کوشش بھی ہے۔
عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اگر آج کی گفتگو پسند آئی ہے تو تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کیجیے گا, اس چینل کو, بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیے گا, اور اگر بات آپ آگے پہنچانا چاہیں تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. بس